تکمیل دین کا مفہوم لیجئے، طہارت کا اعلیٰ ترین طریقہ امت محمد کو ملا، تکلم کے حسین ضابطے امت محمد کو ملے، کتابوں میں افضل کتاب قرآن امت محمد کو ملا، نبیوں میں افضل نبی محمد الرسول اللہ امت محمد کو ملے، اصحاب میں کائنات کے رفقا میں سب سے بہترین جواب محمد الرسول اللہ کو ملی، خاندانوں میں سب سے افضل خاندان اہل بیت میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو ملے، تو پھر میں کیوں نہ کہو کہ امتوں میں افضل امت قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر میں مضمون سمجھا پایا ہوں تو پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ ختم نبوت کا معنی کبھی اردو تعبیر میں نہ لینا کہ نبوت ختم ہو گئی اور اب برکتیں اٹھ گئی، یہ قادیانی کا شوشہ ہے، یہ قادیانی کا ڈالا گیا اعتراض ہے۔ وہ جگہ جگہ گلی گلی کہتا ہے کہ اگر نبوت رحمت ہے تو رحمت جاری رہنی چاہیے، ختم ہونے سے رحمت اٹھ گئی تو اسے بتانا سمجھانا کہ یہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے، اور کسی چیز کا مکمل ہونا یہ عیب نہیں ہوتا۔ ضابطے مکمل، اخلاق مکمل، عادات مکمل، طریقے مکمل، میرے پیغمبر کا لب و لہجہ وہ لب و لہجہ معیار بنا، حضور کی ایک ایک ادا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي
كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ورق کو ذوق جمال دے گا، قلم کو حسن مقال دے گا۔ ورق کو ذوق جمال دے گا، قلم کو حسن مقال دے گا، وہ مہرباں مجھ سے بے ہنر کو سخنوری کا کمال دے گا۔ فصیل ارض و سما پہ میں نے چراغ مدحت کے رکھ دیے ہیں، خدا مجھے بھی حصار ہجر نبی میں سوز بلال دے گا۔ دکھوں کی چادر میں زخم اپنے چھپائے پھرتا رہوں گا کب تک، وہ کملی والا وہ سب کا آقا مجھے بھی رحمت کی شال دے گا۔ سکھایا ہے سر اٹھا کے چلنا، زمیں پہ جس نے گرے ہوں کو، وہی رسول امین میری زباں کو اذن مقال دے گا۔ جس تک پہنچ کے قربت حق سے ہو ہم کنار، ایمان و آگہی کی وہ منزل حضور ہیں۔ جس زندگی کی آرزو کرتے ہیں اہل دل، اس زندگی کی صبح درخشاں حضور ہیں۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین مجلس، علماء کرام، آج غالباً دوسری مرتبہ آپ کے اس مرکزی جامع مسجد میں ہمارے انتہائی مخدوم و محترم مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محبوب الرحمن صاحب کی دعوت پر آپ سے یہ اجتماعی ملاقات کا بہانہ ہوا۔ دعا ہے کہ حق جل مجدہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، بات کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہماری اخروی نجات کا ذریعہ فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اخلاص کی بنیاد پر اعمال کے چھوٹے بڑے ہونے کا نہیں، ان کے اخلاص کا معیار بناتے ہوئے بعض ننھے ننھے اعمال اتنا قبولیت پاتے ہیں کہ اللہ اس کی بنیاد پر بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی خیر کے کام کو کمزور یا ضعیف یا چھوٹی نیکی نہ سمجھے۔ علماء سے مسئلہ پوچھئے، بعض آدمی احادیث میں آتا ہے کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس کو احد پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کو، منتظمین کو اور اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے کچھ حصہ آیات کریمہ کا اور احادیث مبارکہ سے تلاوت کیا ہے، اور اس سے میں نے ایک مضمون ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہاں میں خاتم النبیین کے ایک اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ختم نبوت کے عناوین میں عموماً اس پہلو کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ختم نبوت کا ایک معنی تو یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اور یہ ختم ایک عربی تعبیر ہے،
ہماری اردو تعبیر میں اس سے مختلف ہے معنی، پوری آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ناپید ہو جائے، یعنی دستیاب نہ رہے، تو ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی۔ دکان سے سٹاک ختم ہو گیا، اور یہ ختم ہو جانا یہ عیب ہوتا ہے۔ ایک چیز پہلے سے دستیاب ہو پھر ختم ہو جائے تو وہ عیب ہے۔ عربی تعبیر میں ختم کا جو معنی ہے وہ کسی چیز کا مکمل ہونا ہے، اور مکمل ہونا اس کی خوبی ہے۔ جیسے کسی بوتل کو، شربت کو بھر کر اس پر مہر لگائی جاتی ہے، اس کو سربہ مہر کیا جاتا ہے، جس کو ہماری اردو تعبیر میں ہم کہتے ہیں سیل پیک۔ تو یہ کسی شے کا سیل پیک ہونا، مہر لگنا، یہ اس کی خوبی ہے کہ اب اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، دین میں جو چیزیں داخل ہیں وہ نکل نہیں سکتی، جو شامل نہیں ہوئی اب نئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ خوبی ہے عربی تعبیر کے اعتبار سے۔ وگرنہ یہی تو قادیانی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اگر نبوت کا سلسلہ رحمت ہے تو رحمت کو جاری رہنا چاہیے، رحمت ختم کیوں کرتے ہو؟ ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ عیب ہے، جاری رہے تو پھر نور ہے۔ تو اس سے ہمارے عام سادہ لو، اس لیے براہ راست بغیر کسی تمہید کے میں نے براہ راست بات شروع کی ہے۔ ہمارے عصری اداروں میں، اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ ملحدین اور یہ قادیانی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، بھئی تم کہتے ہو نبوت رحمت ہے، جب رحمت ہے تو پھر رحمت جاری رہنی چاہیے، رحمت ختم ہو گئی تو اس یہ تو عیب ہے۔ تو انہیں بتانا اور سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ جو ختم نبوت یا خاتم النبیین کا لفظ ہے، یہ ہماری اردو تعبیر کے اعتبار سے نہیں، یہ عربی تعبیر ہے۔ اردو میں کہتے ہیں چیز مک گئی، ختم ہو گئی، سٹاک چلا گیا، یہ عیب ہے، لیکن عربی میں یہ اکمال کے معنی میں آتا ہے، اور میں یہیں سے اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ عربی میں ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، اکمال نبوت، یعنی سلسلہ نبوت جو درجہ بدرجہ امت کی طرف آیا، ایک نوزائیدہ انسانیت پیدا ہوئی۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوراک اور ہے، لڑکپن میں جاتا ہے، اس کی خوراک اور ہے، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے، لباس بدلتا ہے، خوراک بدلتی ہے، ضروریات بدلتی ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، رویے بدلتے ہیں، لیکن فلما بلغ شدہ، جب وہ اپنی جوانی، کڑیل جوانی کو پہنچتا ہے، اب دماغ کی نشو و نما بھی مکمل، اب لباس کی وضع بھی مکمل، اب اعضاء کی تشکیل بھی مکمل، اب اس کی فہم بھی مکمل، اب ایسی عمر کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا عروج ہے، اب یہ اس کا عروج اور اقبال ہے۔ انسانیت پیدا ہوئی، دور سیدنا آدم علیہ السلام تھا، چند احکام ملے، پھر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ آیا، پھر کچھ اور احکام ملے، زمانہ بڑھتا چلا گیا، دور ابراہیمی آتا ہے، ملت ابراہیمی کی تشکیل ہوتی ہے، احکام اور بڑھے، دور موسوی آیا، احکام اور بڑھے، دور عیسوی آیا، احکام اور بڑھے، پھر فترت وحی کا زمانہ آتا ہے، پھر زمانے میں ظلم، تاریکی، جہالت، جبر، بے دینی، بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے ظلمت قدح میں پھر آفتاب ہدایت طلوع ہوتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ پھر آفتاب ہدایت طلوع ہوتا ہے، پھر میرے پیغمبر آتے ہیں جن کے آنے پر اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے خصائص اکٹھے کر کے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کیے، تو وہ سعدی شیرازی تڑپ کے کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ تمام انبیاء کو جو کمالات تھے وہ اکٹھے کر کے اکیلے وجود نبوت میں اتار دیے، اور پھر اعلان ہوا آسمان سے، میں نے آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہوا۔ ادھر کہا کہ حضور ولیکن رسول اللہ
و خاتم النبیین، ختم نبوت بھی ہے، تکمیل دین بھی ہے۔ گویا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تو ختم نبوت کا لازمی معنی کیا ہے کہ آپ کے آنے سے تکمیل دین ہو چکی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور کسی شے کا مکمل ہونا عیب نہیں، تو یاد رکھنا وہ احکام جو درجہ بدرجہ انسانیت کے معیار، مزاج اور ذوق کے مطابق آتے رہے، پہلے ایک نماز، پھر 2 نمازیں، پھر 3 نمازیں، اب 5 نمازیں، پھر تہجد بھی، اشراق، چاش، توابین بھی، پھر پہلوں کے لیے اور حکم، اس امت کے لیے اور حکم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ اپنے عروج اور شباب کو پہنچ چکی ہے، تو اب کیا ہے، سابقہ ساری تہذیبیں نامکمل تھیں۔ میں عنوان بنایا، اب اس عنوان پہ جزیات لا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ یعنی سابقہ ساری تہذیبیں ایک جامع تصور پیش نہیں کر سکتی تھی، وہ محدود علاقے، محدود قوم کی نمائندہ تھی۔ ہر نبی اپنے علاقے، اس قوم کا نمائندہ تھا، اس قوم کی ضروریات اور اس کے متعلقہ مسائل اس کے اندر موجود تھے، وہاں کے شعبے، وہاں کے پیدا کی جانے والی ضروریات وہ اس میں موجود تھے۔ لیکن میرے پیغمبر تو عالمی نبی ہیں، حضور تو آفاقی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کا زمانہ محدود نہیں، آپ کی نبوت کا زمانہ محدود نہیں، آپ کی نبوت قیامت اور بعد القیامت تک کے لیے۔ بلکہ جو لوگ آ چکے تھے ان کے احکام بھی موجود، جو آ رہے تھے ان کے احکام بھی موجود، جو آئندہ آئیں گے ان کے احکام بھی موجود، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے اور اس کی شارح نبوت کی زبان ہے، اور اس کے محافظ صحابہ کی جماعت ہے، اور اس کے شارح پیغمبر کے علوم کے امین، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبوت کے علمی ورثہ کے امین یہ علماء کرام ہیں۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے یہ کوڈ آف کنڈکٹ، یہ ضابطہ اخلاق، یہ زندگی کا منشور، یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب ہدا، یہ قرآن حکیم، اب اس میں تمام چیزیں آ چکی ہے۔ دنیا کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں فلاں مسئلہ پیش آیا، اسلام اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود، ناخن تراشنے سے لے کر سر کے بال منڈوانے تک، پاؤں دھونے سے لے کر غسل کرنے تک، لباس پہننے سے لے کر زندگی کے قیام و طعام اور کھانے پینے کے آداب تک۔ صرف یہ نہیں، تاجر کسان کے احکام دین اسلام میں یہ معنی ہے تکمیل دین کا، الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے خطاب امت محمد کو، اکملت تکمیل کرنے والی اللہ کی ذات، مکمل رب کر رہے، مکمل امت کے لیے کر رہے، تو پھر وہ تکمیل کیسی ہے؟ اس تکمیل کو دیکھنا، تاج میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا ہے، تکمیل میرے رب کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیے کہ جو دنیا میں معاشرت رواج پذیر ہے، ہر آدمی کے ہر مسئلے کا حل دین محمد میں، کیونکہ تکمیل دین ہو چکی۔ اب تاجر کسان، مزدور کاشتکار، آقا غلام، مرد عورت، بچہ بوڑھا جوان، سرائکی سندھی پٹھان، انگریزی فارسی تھائی ملائی، پوری کائنات کے کہیں بھی بسنے والا انسان ہو، زندگی کے ہر شعبے، ہر مسئلے کا حل اگر وکلا سوسائٹی سے ہے، اگر ٹیچر برادری سے ہے، اگر صحافتی اداروں سے ہے، اگر وہ ایوانوں سے وابستہ ہے، وہ سیاسیات کی دنیا میں ہے، وہ ریاضیات کا طالب علم ہے، تو ہر علم کا، ہر مسئلے کا حل کتاب ہدا میں موجود ہے۔ یہ معنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی، برکات اٹھ گئی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا،
احکام مکمل ہو گئے اور ان مکمل احکام کا مجموعہ امت محمد کو عطا کر کے اب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں سنو، دنیا میں طریقے عبادت کے بہت رائج رہے لیکن اب تکمیل دین ہو گئی، یعنی نماز اعلیٰ ترین وہ ہے جو کملی والے پیغمبر کی ہے، تہذیب اعلیٰ ترین وہ ہے جو کملی والے پیغمبر کی ہے۔ اب تکمیل دین کے میں مندرجات بیان کر رہا ہوں، یعنی نکاح شادی بیاہ کا طریقہ وہ مکمل جو میرے نبی کا طریقہ، تجارت معیشت کے ضابطے وہ مکمل وہ جو میرے نبی کا طریقہ، کھانا پینا آداب قیام طعام رہائش اس کے اخلاق اور ضابطے وہ مکمل جو میرے نبی کا طریقہ۔ تو اب لفظ لفظ سے، اب ایک ایک حرف سے تکمیل دین کا مفہوم لیجئے۔ طہارت کا اعلیٰ ترین طریقہ امت محمد کو ملا، تکلم کے حسین ضابطے امت محمد کو ملے، کتابوں میں افضل کتاب قرآن امت محمد کو ملا، نبیوں میں افضل نبی محمد الرسول اللہ امت محمد کو ملے، اصحاب میں کائنات کے رفقا میں سب سے بہترین جماعت محمد الرسول اللہ کو ملی، خاندانوں میں سب سے افضل خاندان اہل بیت میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو ملے، تو پھر میں کیوں نہ کہو کہ امتوں میں افضل امت قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر میں مضمون سمجھا پایا ہوں تو پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ ختم نبوت کا معنی کبھی اردو تعبیر میں نہ لینا کہ نبوت ختم ہو گئی اور اب برکتیں اٹھ گئی، یہ قادیانی کا شوشہ ہے، یہ قادیانی کا ڈالا گیا اعتراض ہے۔ وہ جگہ جگہ گلی گلی کہتا ہے کہ اگر نبوت رحمت ہے تو رحمت جاری رہنی چاہیے، ختم ہونے سے رحمت اٹھ گئی تو اسے بتانا سمجھانا کہ یہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے، اور کسی چیز کا مکمل ہونا یہ عیب نہیں ہوتا۔ ضابطے مکمل، اخلاق مکمل، عادات مکمل، طریقے مکمل، میرے پیغمبر کا لب و لہجہ وہ لب و لہجہ معیار بنا، حضور کی ایک ایک ادا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو دین محمدی مجھے وجود نبوت کا طواف کرتے دکھائی دیتا ہے کہ کیوں؟ جہاں میرے آقا چلتے ہیں وہ چلنا عبادت بن جاتا ہے، آقا ٹھہرتے ہیں وقوف عرفہ عبادت بن جاتا ہے، میرے پیغمبر چکر لگاتے ہیں تو پھر طواف کعبہ شریعت بن جاتا ہے، نبوت کنکر اٹھاتی ہے، رمی جمار عبادت بن جاتی ہے، میرے آقا چھری چلاتے ہیں، ذبیحہ شریعت بن جاتا ہے، میرے آقا پسند فرماتے ہیں، وہ سنت بن جاتی ہے، میرے نبی منع فرماتے ہیں، وہ گناہ ہو جاتا ہے، میرے پیغمبر کے لب کھلتے ہیں، اللہ حدیث بنا دیتے ہیں، میرے نبی پہ پیغام آتا ہے، اللہ اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عصمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، بلندی محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیز دوستو، ختم نبوت کی اس جامع مکمل ترکیب میں دین اسلام کے حسن کی وہ رفت موجود ہے کہ میں لفظوں کی جڑت بنت سے نکل کر خیال آرائیوں اور مفروضوں اور شعری بنت سے آگے جا کر اگر قرآنی تعبیرات کو اٹھا کر دیکھوں تو پھر مضمون جو تشکیل پاتا ہے وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ نبوت کملی والے پیغمبر کی اور پھر اس کی تکمیل۔ اب دونوں آیتوں کا مضمون جوڑیے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول اور ختم نبوت کے تاج والے۔ ادھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب ذرا مسئلہ سمجھنا کہ جب تکمیل دین ہو گئی تو دین کے جتنے بھی مسائل، جو کچھ کرنا میرے اور آپ کے لیے جائز ہے وہ دین کا حصہ ہے،
اور جو کرنا ناجائز ہے وہ دین سے خارج ہے۔ اب اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ وارثان علوم نبوت علماء کرام اس کی رہنمائی کریں گے۔ کسی مسئلہ میں ضرورت پیش آ جائے علماء رہنمائی کریں گے۔ یہ دین اسلام تخمینوں سے اور اپنی لفظی بھول بھلائیوں سے ماورا ایک مکمل ضابطہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے جدید مسائل میں یا جدید معاشی تنازعات میں الجھ کر یہ کہے کہ دین اسلام اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کرتا، تو یہ اتنا زہریلا جملہ ہے کہ گویا کہ وہ تکمیل دین کا انکار کر رہا ہے، وہ نقض دین کی بات کر رہا ہے کہ دین میں نقصان ہے، کمی ہے، کہ اس مسئلہ کی رہنمائی موجود نہیں۔ حالانکہ شریعت ہر مسئلے کی مکمل اور جامع رہنمائی کرتی ہے، اس وجہ سے کہ علام الغیوب خالق کائنات کا بنایا ہوا ضابطہ اخلاق ہے۔ جو میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا وہ سب اس میں درج کر دیا۔ اور پھر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے اگر زبان میں کہوں تو انہوں نے ایک خطاب میں بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ یار لوگو، آپ تو دنیا میں دین اور مذہب کی بات کرتے ہو، ہم نے اس دین اور مذہب کے مبادیات کو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے سیکھا ہے، بلکہ گفتگو میں جب جلال میں آئے تو پھر یوں فرمایا، علماء کی توجہ چاہوں گا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کے دو جز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ کی الوہیت وحدانیت یکتائی کبریائی کا اعتراف، محمد الرسول اللہ کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت اور رسالت کا اعتراف ہے۔ تو کلندر وقت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ذوق میں کہنے لگے کہ اے اللہ، ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان محمد الرسول اللہ کی وجہ سے آیا ہے۔ کسی نے کہا بخاری یہ کیا کہہ دیا؟ فرمایا کہ اور کھول کے کہتا ہوں کہ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماننے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عرب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، لا الہ الا اللہ تو تھا، کعبہ 360 بتوں سے پر تھا، لا الہ الا اللہ تھا، لوگ ننگے طواف کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ تو تھا، بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ تو تھا، ہر بری رسم عرب کے بدوی معاشرے میں رواج پا چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آفتاب ہدایت طلوع ہوا، پھر بدر منیر آیا، پھر سراج منیر آیا، پھر محمد الرسول اللہ آئے، جسے سوچ کے شاعر تڑپ کے کہتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور کی وجہ سے پھر حضور آئے تو آپ نے آ کر اللہ کی ذات کا تعارف کرایا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے ہمیں کون بتاتا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ہمیں کون بتاتا قرآن رب کا کلام ہے؟ ہمیں ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو کون سکھاتا؟ آج جہاں بھر میں جتنے اخلاقیات ہیں یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، جہاں بھر میں جو مذہب کی خوشبو ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، جو اشاعت دین یا حفاظت دین ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ میرے نبی کے صدقے مجھے یہ شعور ملا، یہ وجود اور اس پہ اسلام کی تہذیب کے چند خد و خال، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ میرے بچے کی زبان پر تلاوت قرآن صدقہ کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کا ہے۔ یہ مدرس اور اس کی تدریس یہ صدقہ میرے پیغمبر کا۔ یہ طالب علم اور اس کا حفظ قرآن صدقہ میرے نبی کا ہے۔ یہ قاری اور اس کی زبان پہ تلاوت یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔
ہم نے لفظ اللہ کہنا سیکھا تو اپنے نبی کے صدقہ، ہم نے تحریمہ کا شعور پایا تو اپنے نبی کے صدقہ، ہم نے رکوع میں جھکنا سیکھا تو اپنے نبی کے صدقہ، ہم نے سجدے میں تڑپنا سیکھا تو اپنے نبی کے صدقہ، ہم نے تسبیح کے دانوں پہ اللہ اللہ کہنا سیکھا تو اپنے نبی کے صدقہ سے یہ مسجد، یہ منبر و محراب، یہ بلند مینار اور اس سے گونجتی اذان، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ دعوت تبلیغ، یہ جہاد، یہ افتاء، یہ تخصصات، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ یہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں صدقہ میرے نبی کا ہے۔ یہ اشاعت دین اور حفاظت دین، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ میرے نبی کی تکمیل نبوت کا یہ صدقہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں میسر آئی، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ جسے ہم اولاد کہتے ہیں، یہ اولاد اور اس کی زبان پر دین کی بات، یہ صدقہ میرے پیغمبر کا ہے۔ آج داڑھی پگڑی ٹوپی، یہ شعور، یہ صدقہ میرے پیغمبر کا ہے۔ آج علماء کی قطاریں، آج شناخانوں کا وجود، آج قاریوں کا اجتماع، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ دنیا بھر میں جو مذہب کی چاشنی ہے، جو حلاوت ہے ایمان کی، جو حرارت ہے شعور کی، جو سر بلندی ہے عقل و خیرت کی، جو سرمستی ہے جنون کی، جو عقیدت ہے کملی والے پیغمبر سے، جو شرارہ ہے حب مصطفیٰ کا، یہ سب صدقہ میرے نبی کا ہے۔ آج اطاعت خداوندی، آج مظفر گڑھ کی اس جامع مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک کیے جانے والے سجدے، یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ دھرتی پہ رب کا دین، صدقہ میرے نبی کا ہے۔ مذہب کی ہر بات میرے نبی کے صدقہ سے، اخلاق اور آداب میرے نبی کے صدقہ سے، تہذیب اور مروت میرے نبی کے صدقہ سے، صبر اور شکر میرے نبی کے صدقہ سے، احترام آدمیت، وجود آدمیت صدقہ میرے نبی کا ہے۔ بلکہ میں ان سے نکل کر تھوڑا سا آپ میرے ساتھ اپنے فکر و تخیل کو زحمت پرواز دیجئے، میرے ساتھ سفر کیجئے۔ میں اس منظر پہ لے کے چلوں جب کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، مجھے نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ ابھی آدم علیہ السلام آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، تو وجود آدم بھی میرے نبی کی وجہ سے، اگر حضور نہ آتے ساری کائنات کو نہ بنایا جاتا۔ یہ کل کائنات 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، آدم صفیح اللہ میرے نبی کی وجہ سے، نوح نجیح اللہ میرے نبی کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ میرے نبی کی وجہ سے، حضرت یوشع و دانیال کا تقوی میرے نبی کی وجہ سے، حضرت موسیٰ کا جلال میرے نبی کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کا کمال میرے نبی کی وجہ سے۔ یہ جہاں بر میں کتاب فطرت کے سرے برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، جو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میں اپنے وقت کی طرف بھی توجہ کر رہا ہوں۔ میرے آخری چند منٹ میں اپنی گفتگو کے کلائمیکس نقطہ عروج کی طرف نکل آیا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا کہ حضور فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین۔ میں اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں تو میرے آقا کا یہ ارشاد بھی ملے گا کہ اول ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو پیدا کیا۔ زمین آسماں، بحر و بر، شمس و قمر، حجر و شجر، نور بشر، یہ جن و ملک، سب چیز سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ اس سب سے پہلے
محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور نبوت کے صدقہ سے اللہ نے سارے جہان کو بنایا، نور نبوت کے صدقہ سے سارے جہان کو بنایا۔ ایک حدیث کا مضمون یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا، حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے ایک طرف، ایک حصے میں سے آدھا حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، ایک حصے کا بھی آدھا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، جس میں تمام انسانوں کا حسن، پھولوں کا حسن، مرغزاروں کا حسن، لہلہاتے چمنستان کا حسن، پہاڑوں اور برف پوش کوہساروں کا حسن، وادیوں اور بڑے بڑے چٹیل میدانوں کا حسن، انسان جنات کائنات کے ذرے ذرے کا حسن، ایک کا آدھا، اور باقی آدھا حصہ اکیلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور اگلی بات سننا، علماء سے سنا کہ باقی 99 حصے حسن کے اللہ نے کملی والے پیغمبر کو عطا کیا۔ کیا حسن تھا میرے نبی کا، تو حضور کے صدقہ سے سارا جہاں بنا، کل کائنات بنی، تو جہاں میں جس چیز پہ نظر ڈالے تو لگتا یوں ہے کہ یہ حسن نبوت کی ملی خیرات یہ بٹ رہی ہے، یہ رات، یہ دن، یہ اجالے، یہ موسم، یہ خوشبو، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ جھرنے، یہ کوہسار، یہ حیوانات، یہ چرند، یہ پرند، ساری مخلوقات پہ نور نبوت کی جھلک پڑتی نظر آتی ہے۔ میں چاند کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی میرے پیغمبر کی پیشانی سے مانگی خیرات سے دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ میں آسمان کے سورج کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ یہ والضحیٰ والے مکھڑے کا صدقہ ہے۔ میں ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھتا ہوں تو ذوق بولتا ہے کہ یہ دندان نبوت سے پھوٹی چمک کا صدقہ ہے۔ اگر میں کسی لہلہاتے مرغزار کو دیکھتا ہوں تو اس سے مزاج نبوت کا ترجمان پاتا ہوں۔ یہ بلند پہاڑ میرے پیغمبر کی قامت کے ترجمان ہے، اور یہ وسیع و عریض میدان یہ سخاوت نبوت کے عکاس ہیں۔ یہ بہتے دریا نبوت کے جود و سخا کی ترجمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ رات کی سیاہی یہ زلف نبوت کا صدقہ ہے۔ یہ دن کے اجالے میرے پیغمبر کے والضحیٰ والے مکھڑے کا صدقہ ہے۔ کہیں آپ کی ذات سے بکھرا نور پھوٹا، وہ عکس بنا، وہ جلوہ بنا، اس پہ کمال آیا، وہ کمال عنوان بنا، اس کی تعبیر نکلی، اس تعبیر سے مضمون بنا، تو مضمون بنا کے ہندوستان کا شاعر کرم حیدری تڑپ کے کہتا ہے، ذوق جواں ہے تو کہتا چلو، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں سے اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو کرم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو کرم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو کرم۔ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا